مومن اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرتا ہے، اللہ کے نام سے کرتا ہے، کیونکہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی ہمیں رزق دے رہا ہے، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ لہذا ہمیں اس زندگی میں ہر کام کرتے ہوئے اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کا آغاز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بسم اللہ سے کیا، اور ہمارے لیے یہی مشروع کیا کہ ہم اپنا ہر قول اور عمل بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں۔ پہلی وحی کا آغاز بھی اللہ کے نام کے ساتھ ہوا۔ جبریل امین نے پہلی مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی پہلی آیت سکھائی تو فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا۔ تو گویا عبادت ہو یا ہمارے دنیا کے کام ہوں، ان سب میں ہمیں اپنے رب کو یاد رکھنا ہے، اور اس کے بے شمار فائدے بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام بابرکت ہے، لہذا جب ہم اللہ کے نام سے کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ہمارے کاموں میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو بہت عظمت والا، اکرام والا ہے۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے کوئی بھی کام جو عبادت کی نوعیت سے تعلق رکھتا، یعنی خاص عبادات سے، ان کے آغاز میں بھی اللہ کا نام لینا چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور پھر مزید نیک کاموں کی توفیق بھی ہوتی ہے۔ انسان برائی سے بچتا ہے، شیطان کے وار سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد، توفیق اور سپورٹ انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، اور انسان کے اندر کوئی فخر اور غرور نہیں آتا۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ جو بھی نیک کام میں کر رہا ہوں وہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے ہی کر رہا ہوں، اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، نہیں مجھے توفیق مگر اللہ کے نام کے ساتھ ہی۔ پھر اسی طرح جب انسان بسم اللہ سے کام کا آغاز کرتا ہے تو انسان کو اخلاص نصیب ہوتا ہے، کیونکہ جب اللہ کا نام لیا تو اللہ کے نام کے ساتھ اللہ ہی کے لیے کام کرنا چاہیے جو بھی کچھ ہم کریں، اور پھر اگر وہ کام صحیح ہے، عبادت کا ہے یا دنیاوی امور سے متعلق ہے، تو پھر ہماری نیت اور ہمارا قبلہ درست ہو جاتا ہے، انسان کو اخلاص نصیب ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب اللہ کے نام کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پانی پی رہے ہیں تو جب آپ پانی پینے لگتے ہیں تو بسم اللہ کہتے ہیں، اور جب بسم اللہ کہتے ہیں تو آپ کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے، اور پھر ساتھ ہی وہ نعمت جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے بارے میں غور و فکر بھی نصیب ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے پانی پلایا ہے، اور پھر انسان کا غور و فکر اسے کہیں سے کہیں لے جاتا ہے، اس کے اندر ایک وسعت پیدا ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ پانی میرے گلاس میں کہاں سے پہنچا، کس نے اتارا۔ تو ظاہر ہے کہ پانی کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا۔ ہم تک جو پانی پہنچتا ہے کچھ تو زمینی ذرائع سے اور بیسیکلی بارش کے ذریعے آتا ہے۔ بارش کیسے آتی ہے؟ سمندروں کا پانی بخارات کی شکل میں اوپر اٹھتا ہے اور پھر بادلوں کی شکل میں جہاں اللہ چاہتا ہے برساتا ہے۔ جب بادل برستے ہیں یا برف پڑتی ہے تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور مختلف جگہوں پر یا تو پانی جم جاتا ہے یا پھر ندی نالوں کی شکل میں، دریاؤں کی شکل میں بہنے لگتا ہے، اور کچھ پانی رس کر زمین کے اندر چلا جاتا ہے، چشموں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر مختلف ذرائع سے ہوتے ہوتے وہ ہم تک پہنچتا ہے جسے ہم پیتے ہیں، اور جب پیتے ہیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آخر میں الحمدللہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر اتنے اہتمام کے ساتھ جو پانی میری گلاس میں پہنچا اس کو میں نے اللہ کو یاد کیے بغیر، نعمت دینے والے کا نام لیے بغیر ہی پی لیا، تو اس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح اگر انسان کھانا کھاتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ ضرور سوچتا ہے کہ کیا جو کچھ میں کھا رہا ہوں یہ اللہ کی مرضی کے مطابق بھی ہے یا نہیں، حلال ہے یا حرام ہے، اور پھر کس طریقے سے میں اس کو کھا رہا ہوں اور کس طریقے سے یہ مجھ تک پہنچا ہے، ان ساری چیزوں پر بھی غور و فکر ہونے لگتا ہے۔
تو گویا بسم اللہ پڑھنا بار بار انسان کو اللہ کی یاد دلاتا ہے، اور اس طرح انسان اللہ کی اطاعت کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی رضا میں استعمال کرتا ہے، اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی جب ہر کام کے شروع میں جب ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو اس طرح ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور ہمارے دنیا کے کام بھی عبادت بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں۔ اور اس طرح دنیا میں بھی کاموں کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے، سہولت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی یہ عمل فائدہ دیتا ہے، اور انسان کے اندر کوئی تکبر و غرور پیدا نہیں ہوتا۔ وہ سوچتا ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کا طریقہ بھی یہی رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کشتی پر سوار ہوئے تو انہوں نے دعا پڑھی، اس کا آغاز بھی بسم اللہ سے کیا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو خط لکھا اس کے آغاز میں بھی بسم اللہ لکھا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعدد مقامات پر بسم اللہ کی تعلیم دیتے ہیں، جس کے بارے میں آگے ہم متعدد احادیث میں دیکھیں گے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم حصہ تھا بسم اللہ پڑھنا، اور جس کام کا آغاز اچھا ہو جائے اس کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا آغاز بھی بسم اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور بسم اللہ قرآن مجید کی ایک مستقل آیت ہے، یعنی یہ کہ سورۃ الفاتحہ یہ کسی اور سورت میں داخل نہیں ہے، ہر سورت کے شروع میں اسے الگ آیت کے طور پر لکھا گیا ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ التوبہ جو ہے اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ سے امان حاصل ہوتی ہے، اور سورۃ التوبہ کے شروع میں مشرکین کو امان سے نکالا جا رہا ہے، بری ذمہ کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال آغاز ہوتا ہے قرآن مجید کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، یعنی میں اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے اپنی قرات کو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اور پھر اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام اللہ کے علاوہ دو صفات کا ذکر ہے۔ الرحمن، ایسی ذات جس کی رحمت تمام مخلوق پر چھائی ہوئی ہے، اور الرحیم، ایسی ذات جو مومنوں پر آخرت میں بھی رحم فرمائے گی۔ جہاں تک لفظ اللہ کا تعلق ہے تو اس کو اسم الجلالہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ کی اصل الالہ ہے، اور لغت عرب میں الہ 4 معنوں پر بولا گیا ہے۔ نمبر 1 المعبود، جس کی عبادت کی جائے۔ نمبر 2 الملجأ، جس کی پناہ لی جائے۔ نمبر 3 المفزوع الیہ، گھبراہٹ میں جس سے مدد حاصل کی جائے۔ نمبر 4 المحبوب، وہ محبوب جس کے ساتھ عظیم محبت ہو اور اس کے بارے میں عقلیں حیران ہو جائیں۔ تو اللہ کا لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے، یعنی ذاتی نام ہے، سب ناموں سے عظیم اور اعلیٰ ہے، اور یہ جلیل القدر نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے بھی باقی نام ہیں وہ سب اسی نام کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی وہ اللہ ہی کے نام اور اللہ ہی کی صفات ہیں۔ اور اس کو امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے سب سے زیادہ عظیم نام ہے، کیونکہ یہ اس ذات الہی پر دلالت کرتا ہے جو تمام صفات الہیہ کو جمع کرنے والی ہے، یہاں تک کہ کوئی بھی صفت اس سے جدا اور علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی باقی اچھے اچھے نام ہیں وہ سب اللہ ہی کے نام ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام۔ سورۃ الاسراء میں آتا ہے قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہہ دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، تم جس کو بھی پکارو گے سو بہترین نام اسی کے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الحشر میں آتا ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى، وہ اللہ ہی ہے جو خاکہ بنانے والا ہے، گھڑنے ڈھالنے والا ہے، صورت بنا دینے والا ہے، سب اچھے اچھے نام اسی کے ہیں۔ اسی کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم بسم اللہ مختلف مقامات پر کہتے ہیں تو ہمیں اللہ کی پہچان بھی ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچاننا بھی ضروری ہے، اور اس کی پہچان اس کی نشانیوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔
جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، اس کی پہچان اس کی کتاب کے ذریعے بھی ہوتی ہے، اور اس کی پہچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کروائی ہے۔ لہٰذا اگر ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے تو ہم صحیح طور پر پورے شعور کے ساتھ بسم اللہ ادا کریں گے۔